وَأَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ عام طور پہ مال اور اولاد کی وجہ سے آدمی خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، امانت داری کا خیال نہیں کرتا، اس لیے ڈرایا۔ جان لو کہ مال اور اولاد، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی آزمائش، مال بھی فتنہ اور اولاد بھی فتنہ یعنی آزمائش۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس امت کو آزمایا جاتا ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو مال بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اس کے ذریعے سے، بہت بڑا فتنہ ہے مال۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، غریبی کا کہ تم پر غریبی آ جائے گی، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام سے حضور فرمانے، ایک مرتبہ بہت سارا مال آیا حضور کے زمانے میں، بحرین سے بہت سارا مال آیا، تو جو صحابہ ضرورت مند تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ جن صحابہ کو ضرورت تھی، بیت المال میں جو مال آتا تھا وہ پورے مسلمانوں کا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سے مال آیا ہے، تو جتنے بیچارے غریب ضرورت مند لوگ تھے سب جمع ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا، غریبی کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشی علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کو پھیلا دیا جائے، دنیا کو تمہارے اوپر پھیلا دیا جائے۔ فتنافسوها کما تنافسوا، تم بھی دنیا میں دوڑنے لگو، دنیا کی خواہشیں کرنے لگو، جیسے کہ پچھلے لوگ دنیا کی خواہش کرتے تھے، دنیا کی رغبت کرتے تھے۔ فتہلککم کما اہلکتہم، دنیا پھر تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کیا ہے۔ یہ مال بہت بڑا فتنہ اور آزمائش کی چیز ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مال میں کوئی خیر نہیں ہے، مال میں کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ جب مال کماتے ہیں تو حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، مال کمانے میں احتیاط نہیں کرتے، حلال اور حرام جیسا آ رہا ہے کما لیتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حلال کا خیال رکھے، حلال طریقے سے ہی کمائے، حرام سے بچے، تب تو مال میں خیر ہوگی، تب تو وہ مال اچھا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تب بھی خیر نہیں ہے۔ تو پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگ مال تو حلال طریقے سے بھی کماتے ہیں لیکن پھر حقوق ادا نہیں کرتے، مال کو روک لیتے ہیں، حقوق ادا، مال کی وجہ سے انسان پر جو حق ہے، مالی حق، وہ حق ادا نہیں کرتے۔ تو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حلال طریقے سے کمائے اور حق بھی ادا کرے تب تو خیر ہے، تب تو اچھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تب بھی اچھا نہیں ہے۔ تو کہا اب کیوں اچھا نہیں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ لوگ حلال طریقے سے کمائیں گے، حق بھی ادا کریں گے، لیکن مال کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑائی، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، مال کی وجہ سے اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، مال جلدی اثر دکھاتا ہے، مال بہت جلدی اثر دکھاتا ہے، انسان کی چال ڈھال سب بدل جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ تو پھر سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر کوئی حلال طریقے سے کمائے، حق بھی ادا کرے، تکبر سے بچے تب تو اچھا ہے۔ کہا تب بھی خیر نہیں ہے، کہا تب بھی خیر نہیں ہے۔ تو کہا اب کیوں خیر نہیں ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ مال اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، انسان پھر احکامات پر صحیح نہیں چلتا، نماز جا رہی ہے، کبھی 1 رکعت، کبھی 2 رکعت، کبھی پوری نماز ہونے کے بعد آ کر اکیلے نماز پڑھ کر جا رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو کیا حال ہے، مال کی وجہ سے ان کا کتنا بدتر حال ہوگا اللہ ہی جانے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ اچھا اگر کوئی حلال طریقے سے کمائے، حق بھی ادا کرے، تکبر بھی نہ کرے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو تب تو خیر ہے۔ کہا تب بھی خیر نہیں ہے۔ کہا اب کیوں خیر نہیں ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ حساب تو دینا پڑے گا، اور حساب کوئی آسان نہیں ہے۔
جتنا مالدار اتنا لمبا حساب. 1 کروڑ کا یہاں بولنا آسان ہے یار, کروڑ پتی ہے, ہم خوش ہوتے ہیں, کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے. وہاں جب ارب پتی کا حساب لیا جائے گا جب پتہ چلے گا من نوقش الحساب فقد ہلک, جس کا اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا وہ گیا. جو جتنا کروڑ پتی, یہاں بولنا آسان اور بولنے میں بہت اچھا لگتا ہے فلاں کروڑ پتی ہے, ہمارے پاس اتنے لاکھ ہیں. وہ لاکھ کا جب حساب کھلے گا کہاں سے کمائے تھے, کیسے کمائے تھے اور کہاں کہاں خرچ کیے, تو پھر پتہ چلے گا. تو حساب تو دینا پڑے گا. اس لیے فرمایا کہ مال میں خیر نہیں. تو خیر یہ مال فتنہ ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو کیا مال چھوڑ دیں یا جتنا ہے وہ سب صدقہ کر دیں یا جنگلوں میں نکل جائے؟ نہیں, درمیانی راستہ بتایا گیا کہ یہ مال جو ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیت بھی بتلائی حساب سے بچنے کے لیے. اور قیامت کے دن اس مال کے رکھتے ہوئے آدمی کامیاب ہو جائے, اس کے لیے طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت بتائی کہ نیت صحیح کرو, حلال طریقے سے کماؤ اور خوب دین پر اللہ کے راستے میں لگاؤ, خیر کے کاموں میں لگاؤ. اپنے اوپر, اپنی خواہشات پر, اپنی ضروریات پر زیادہ نہ لگاؤ, تو پھر بچ جائے. تو نیت سب سے پہلے نیت صحیح ہو. وہ حدیث میں فرمایا من طلب الدنیا حلالا مفاخرا مکاسرا مرائیا لقی اللہ وهو علیہ غضبان. یہ 3 نیتوں سے جو مال کمائے گا اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے ہیں, چاہے حلال طریقے سے کمائے. من طلب الدنیا حلالا, جو دنیا کمائے, حلال کمائے, حرام نہیں, حلال کمائے, لیکن نیت مفاخرا, فخر کی, لوگوں پر بڑائی, فخر جتلانا کہ میں ایسے ایسے کپڑے پہنوں گا, ایسی گاڑیوں میں اڑوں گا, یہ کروں گا, فخر کی نیت ہو, تو چاہے حلال طریقے سے کمائے وہ برا ہے, وہ ناپسندیدہ ہے شریعت. تو جو مال کمائے فخر کی نیت سے کمائے. دوسرے مکاسرہ, بڑھانے کی نیت سے کہ میرے پاس 1 لاکھ ہے اس کو 2 لاکھ کرنا ہے, اس نیت سے کمائے, تو یہ بھی جائز نہیں, یہ بھی ناپسندیدہ ہے. چاہے حلال طریقے سے کمائے, مکاسرہ, بڑھانے کی نیت سے, اپنا مال بڑھانے کی, اپنی پراپرٹی تجارت بڑھانے کی نیت سے کمائے, یہ بھی ناپسندیدہ ہے, صحیح نہیں ہے. تیسرے مرائیہ, دکھلاوے کے لیے, دکھلاوے کے لیے کمائے, چاہے حلال طریقے سے کمائے. لقی اللہ وهو علیہ غضبان, اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غصے ہوں گے. اب صحیح نیت کیا ہے وہ بھی سنیے. ومن طلب الدنیا حلالا, جو حلال طریقے سے کمائے لیکن استعفافا عن المسئلہ, سوال سے بچنے کی نیت سے کمائے کہ مجھے اس لیے کمانا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, کیونکہ ہاتھ پھیلانے سے منع کیا گیا ہے حدیث میں. ہاتھ پھیلانا بری صفت ہے کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں. اس نیت سے جو کمائے, حلال طریقے سے کمائے, اور اس کی پہلی نیت یہ ہو کہ مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے, مانگنا نہ پڑے. استعفافا عن المسئلہ وسعیا علی عیالی, اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے, گھر والوں کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے میرے اوپر, یہ سوچ کر کمائے کہ بیوی بچوں کا خرچہ اللہ کی طرف سے, اللہ کا حکم ہے. تو وسعیا علی عیالی, اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کی نیت سے کمائے. اور تیسرے وتعطفا علی جارہ, اپنے پڑوسیوں پر مہربانی کرنا ہے, جو غریب ہیں ان کی مدد کرنا ہے. ان 3 نیتوں سے جو کمائیں, چاہے وہ مالدار ہو, کتنا بھی کمائیں, لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. یہ ہے. تو کمانے کی نیت بتائی, کس کس نیت سے کما سکتے ہیں. اب اپنے آپ کو سوال سے بچانا ہے, اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے, گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, وتعطفا علی جارہ, اپنے پڑوسیوں پر مہربانی کرنے, یہ 3 نیت سے کمائے تو جائز ہے. تو پھر وہ قیامت کے دن کامیاب ہے, قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. تو اس لیے صحیح نیت سے کمانا ہے, مال صحیح نیت سے کمائیں تو اس کے فتنے سے بچیں گے. اس کے فتنے, کیونکہ آزمائش ہے نا, فتنہ ہے, تو فتنے سے بچنا ہے مال کے,
تو اس کا پہلا طریقہ کہ نیت صحیح کرو. ان 3 نیتوں میں سے یہ تینوں نیت کرو یا تینوں میں سے کوئی ایک نیت کرو. اس نیت سے کماؤ تو مال کے فتنے سے بچ جائیں گے, مال فتنہ نہیں بنے گا. اور دوسرے حلال راستے سے کماؤ. اور تیسرے پھر کمانے کے بعد خوب اللہ کے نام پر, اللہ کے دین پر صحیح جگہ پر خرچ کرو. اپنی خواہشات پر, اپنی ضروریات پر زیادہ نہ لگائیں. اسی لیے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پالنپور کے تھے گجرات کے, بچپن میں الحمدللہ ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. وہ فرماتے ہیں, بہت پیاری بات انہوں نے یہاں پر فرمائی کہ مالدار بننا برا نہیں ہے, دنیا دار بننا برا ہے. یہ جملہ ذہن پر نقش کر. مالدار بننا برا نہیں ہے, دنیا دار بننا برا ہے. اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے مالدار اور ایک ہے دنیا دار. تو مالدار بننا برا نہیں ہے, دنیا دار بننا برا ہے. اب مالدار اور دنیا دار پہ فرق کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے اس کے لیے کہا کہ جو مالدار ہیں وہ کون ہیں؟ جو دنیا میں لگے ہوئے ہیں, جو دنیا میں کاروبار میں, اپنی دکان میں, اپنی نوکری میں, ملازمت میں, جو ان اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں وہ مالدار ہیں. اور جو ان میں پھنسے ہوئے ہیں وہ دنیا دار ہیں. جو ان چیزوں میں اپنے کمانے میں لگے ہوئے ہیں وہ مالدار ہیں, اور جو پھنسے ہوئے ہیں وہ دنیا دار ہیں. اب لگے ہوئے اور پھنسے ہوئے کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اس کا ایک طریقہ, جو مال میں لگے ہوئے ہیں اور جو پھنسے ہوئے ہیں, یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم لگے ہوئے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ لگے ہوئے, مال میں لگے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا حکم آ جاتا ہے, وہ دکان میں ہے, کاروبار میں ہے, نوکری میں ہے, اللہ کا حکم آ گیا, اذان ہوگی, سب چھوڑ دیں. یہ لگے ہوئے ہیں کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ گیا, اذان ہو گئی, نماز کا حکم یا اور کوئی اللہ کا حکم سامنے آ گیا, تو فوراً اپنی دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہیں لگے ہوئے. اور پھنسے ہوئے کون ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا حکم آیا تو وہ ٹال دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ گویا لگے ہوئے نہیں ہیں, وہ پھنسے ہوئے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو یہ مالدار بننا برا نہیں ہے. مالدار کون ہے؟ جو کاروبار میں, مال میں لگے ہوئے ہیں. اور دنیا دار کون ہے؟ جو مال میں پھنسے ہوئے ہیں. اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم لگے ہوئے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں. اگر لگے ہوئے ہیں تو اچھا ہے, یہ برا نہیں ہے. صحابہ کرام بھی لگے ہوئے تھے. کتنے نبی تھے, وہ بادشاہ تھے, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, وہ لگے ہوئے تھے کاروبار میں, بادشاہت میں لگے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آتا تھا سب چھوڑ کر اللہ کا حکم پورا کرنے میں لگ جائیے. لگے ہوئے. اور پھنسے ہوئے لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا حکم آئے گا تو وہ اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں, ٹال دیتے ہیں, لیکن دنیا کا کام نہیں چھوٹے گا. تو یہ تو ہے مال کی آزمائش, مال کا فتنہ. تو مال فتنہ ہے, اس کے فتنے سے بچنے کے لیے صحیح نیت سے کمائیں, حلال طریقے سے کمائیں, اور صحیح جگہ خوب خرچ کریں, مالدار بنیں, دنیا